بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ جو شخص 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن اس عمل کو کرتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، ساری تکالیف کو دور کر دیتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی سے نجات، ہر طرح کی تکالیف سے چھٹکارا، اور وہ بندہ خوشحال زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ پچھلے سال اس دن جن لوگوں نے یہ عمل کیا آج تک وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پورا سال لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب 9 ذی الحج آئے، کب یوم عرفہ آئے، کب عرفہ کا دن آئے اور ہم یہ عمل کریں، اپنے مقدر کو سنوار لیں، اپنی تقدیر کو بدل دیں، اپنے حالات کو بدل دیں۔ یہ جو آج یوم عرفہ کے دن تسبیح بیان کرنے جا رہا ہوں، صرف ایک تسبیح کا عمل ہے۔ صرف یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اس کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، مشکلات سے نجات مل جاتی ہے، مشکلات سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کاروبار کی ٹینشن ہو، رزق کی ٹینشن ہو، مال کی ٹینشن ہو، دولت کی ٹینشن ہو، جس طرح کی بھی ٹینشن ہو اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی خوشحال گزرے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی دولت کی فراوانی ہو۔ دولت اس گھر میں، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، ایسے آتی ہے جیسے بارش برس رہی ہو۔ اس ایک تسبیح کے پڑھنے سے گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، گھر والے خوشحال زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بھی خوشحال طریقے سے گزرے، تو اسے چاہیے کہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو یہ عمل لازمی کرے۔ تو بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی وقت ضائع کیے، آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے معزز سامعین کرام، کمنٹ سیکشن میں یہ دعا یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، یہ لازمی لکھیے گا۔ اس دعا سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کی 2 بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک تو یہ، جب غیب کے لیے دعا مانگتا ہے، جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے تو جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے اس کی حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس بندے کے لیے مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور مقبول دعا اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ لکھنے کے بعد سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھے گا، محبت کے ساتھ پڑھے گا، عقیدت کے ساتھ پڑھے گا، پیار کے ساتھ پڑھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے کاموں کو خود ہی کر دیتے ہیں۔ یعنی درود پاک کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ درود پاک کے ذریعے سے بھی سارے عمل آپ کے ہو جائیں گے، سارے کام ہو جائیں گے، ہر رکا ہوا کام آپ کا ہو جائے گا۔ اور بے اولاد اگر اولاد کے لیے درود پاک کا عمل کریں، اور فقیر، غریب، تنگ دست، اجنبی اپنی لاچاری کو دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے اگر اس عمل کو کرے تو غربت دور ہو جاتی ہے اس عمل کے ذریعے سے۔
تو معزز سامعین کرام اس طریقے سے درود پاک پڑھیں گویا آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، یا آپ نے روضہ رسول کی جالی کو تھام رکھا ہے۔ جب آپ روضہ رسول کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو جو کیفیت وہاں ہوتی ہے اسی کیفیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ہم صحیح طریقے سے درود پاک کو نہیں پڑھ سکتے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو پریشان نہیں کرتے بلکہ ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا 3 مرتبہ آپ نے اسی ویڈیو میں سے اسی درود پاک کو سن لینا ہے اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے آپ نے ادا کر لینا ہے۔ جب درود پاک کو آپ 3 مرتبہ سن لیں گے اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح آپ نے 33 ٹائم پڑھنی ہے، 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 33 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا فتاحو یہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یا فتاحو کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس یہ ایک تسبیح، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی اور 313 مرتبہ آپ یا فتاحو کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ درود پاک کو پڑھ لیں۔ وہی درود پاک جو درود ابراہیمی ہے، وہی درود پاک جو آپ نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر پھر وہی بات آ گئی کہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے یا آپ صحیح طریقے سے درود پاک کو نہیں پڑھ سکتے، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سنو اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرو تو عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 1 دن کا عمل ہے، 1 دن کے عمل میں جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خانقاہ میں، آستانے میں، مدرسے میں، مسجد میں، گھر میں، آفس میں، کمرے میں یا راستے میں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پھر معزز سامعین کرام، وقت کی بھی کوئی قید نہیں، ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، جب بھی۔ لیکن یاد رکھیے گا کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ایسی جگہ پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام